وہ صبح سے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ پہلے اس نے بال کلر کروائے، روشنال کے کہے کے مطابق داڑھی ڈائی کروائی تھی۔ اپنی ہلکی داڑھی کو سنہری کلر کروا کے اب وہ عرفان دورانی کے بنگلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چندیا گئی۔ تقریباً یہ بنگلہ قریباً شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس ٹکلے نے یہ گھر بنا کر شیشے لگائے تھے، یہ شیشے لگوا کر یہ گھر بنایا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتے اس نے مین ڈور کی بیل بجائی تو کوئی گارڈ باہر نکلا تھا۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری ٹھوں سے ساتھ ساتھ روشنال سے کانٹیکٹ میں تھا۔ ہیلو، مائی نیم از امریکہ 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 اچھا جو بھی ہے، اینڈ آئی کیم فرام جارج۔ دور پھٹے منہ ہے تیرا، اوپر تیرا تو وہ والا حساب ہوا جو ساری رات ہی رانجھا مووی دیکھتے رہا۔ صبح اٹھا اور پوچھا عید لڑکا تھا یا لڑکی؟ ساری رات انگلش سکھا کر میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا۔ تب تو کہہ رہے میرا نام انگلینڈ ہے اور میں جارج سے آئی ہوں۔ روشنال نے ساری بڑاس نکالی تھی۔ سوری سر، مجھ کو سمجھ نہیں آپ نے کیا بول رہے ہیں، آپ اردو میں بات کرو۔ ادھیر مرگاد نے بھی گویا معصومیت کی حد پار کر دی تھی۔ وہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں نے بولا کہ اور ویسے بھی میری انگلش اتنی ہائی کلاس ہے کہ تمہارے اس ٹکلے صاحب کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب گارڈ کی بات سنتا اسنال پرسکون ہوتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ دوسری جانب روشنال اس کی بڑبڑاہٹ سن کر اس کے انداز پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ صاحب اونچا بات کرو نا، گارڈ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پریشان سا بولا تھا۔ عرفان دورانی، اچھا آپ صاحب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میں صاحب کو خبر کرتا ہوں کہ کوئی انگلش بولنے والا گورا آیا ہے۔ گل خان تم اس کو پکڑ کر رکھو، ہم ابھی صاحب کو بتا کر آیا۔ وہ اندر چلا گیا تو اسنال کی رکی ہوئی سانس کھاج ہوئی تھی اور وہ روشنال کی کال ڈسکنیکٹ کر کے اپنی انگلش پکانے لگا تھا۔ تقریباً 5 منٹ گزرے تو عرفان دورانی اس کے پاس آیا۔ جی آپ کون؟ عرفان نے بھویں اٹھا کر پوچھا تھا۔ مائی نیم از جارج اینڈ آئی کیم فرام امریکہ، وہ فر لہجے میں بولا تھا، جبکہ دوسری طرف عرفان دورانی کے فیوز اڑے تھے۔ وہ بمشکل میٹرک پاس سفارشوں پہ پاس تھا۔ اتنا خالص انگلش کہاں سے سن پاتا؟ اس سے حیرت اس کی انگلش پہ نہیں ہوئی تھی بلکہ اس انگریز کے لب و لہجے پہ ہوئی تھی۔ سر آئی ایم انگلش ٹیچر آف یور ڈاٹر، وہ پھر سے بولا تھا۔ پلیز کم۔ او یا نائس۔ عرفان دورانی نے اپنا منہ بند کر کے اسے رسپانس دیا تھا۔ گل خان گیسٹ آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ عنایا کا انگلش ٹیچر اور انگلینڈ سے آیا، ابھی میں آفس جا رہا ہوں، ان کی اچھے سے مہمانداری کرنا۔ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اسپیک انگلش۔ شرمندہ ہوتے عرفان دورانی نے بمشکل کہا تھا، سر مینشن ناٹ، آئی لرن یور انگلش۔ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ میں قابل تو تمہیں انگلش تو دور چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر اینڈ سی یو ان ایوننگ ٹائم۔ اس نے کال کی اور اسنال کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، جبکہ میٹرک پاس ٹکلا اتنی جائیداد ضبط کر کے فیک ڈگریاں بنوا کے گورنمنٹ کو بے وقوف بنا رہا ہے اور میرے ملک کے نوجوان بی اے ایم اے کر کے بے روزگار بیٹھے ہیں۔ اس کے چہرے پر تلخیوں بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ اسنال کو اپنا یہ آئیڈیا فلاپ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہ سکے اور اس کی کمزوریوں کو جان سکے، لیکن اس کے ذہن میں فی الحال کوئی بھی پلان نہیں آ رہا تھا۔ یار آج میرے ساتھ چلو، میں نے مارکیٹ سے بھائی کے نیو شوز لینے ہیں اور مما کی میڈیسن بالکل ختم ہوئی ہیں، وہ لینی ہے۔ چھٹی ہوئی تو سارا نے اسے کہا تھا۔ کتنی دیر لگے گی؟ اسنال نے سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہ سکتی تھی۔ یار ہم نے کون سی شاپنگ کرنی ہے، بس شوز اور میڈیسن لے کر آ جائیں گے، اور آج ویسے بھی اکیڈمی نہیں جائیں گے نا آج؟ اچھا سارا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، پر پلیز تھوڑا جلدی کرنا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یار سارا جلدی کرو، میری ہمت جواب دے رہی ہے، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ سارا اسے بڑے مال لے کے آئی تھی۔ یار بس ہو گیا، وہ شوز کے پیسے دیتے ہوئے بولی تھی۔ چلے نکلو، میں ریسٹورانٹ سے کھانا کھلاتی ہوں، ویسے بھی تمہاری بھوک مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی۔ سارا نے اس کی حالت پیش نظر اس پہ طنز مارا تھا۔ وہ وہاں سے نکلتے اس ریسٹورانٹ پہ لے آئی تھی۔ یار میں اس طرح کبھی نہیں ہے، مجھے سخت ڈر لگتا ہے۔ وہ سامنے بیٹھے لڑکوں کے گروہ کو دیکھ کر ڈری۔ وہ اپنی پہلے سے سیدھی سیاہ شال کو غیر مخصوص طریقے سے ٹھیک کیا تھا۔ یار وہ دیکھو لڑکے، کھانے کا آرڈر دے کر وہ سارا دے جب فارغ ہوئی تو اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ دیکھو مست مال، کتنا مکمل حسن ہے ادھر، ایک لڑکے نے فکرہ اچھالا تھا۔
یو آر باسٹرڈ. جہاں لڑکی دیکھتے ہو وہاں تمہاری رالیں ٹپکنے لگتی ہیں. سارا نے اپنے پرس سے مرچیں نکالی تھی. سارا اللہ کا واسطہ پلیز چھوڑو، چلتے ہیں یہاں سے. چھوڑو، یہ لڑکی پاگل ہے. وہ لڑکے اس کے ہاتھوں میں مرچیں دے کر اٹھ کر نکلتے بنے اور رکتے نہ اپنی خاطر تواضع کروا کے جاتے. سارا نے ان کو تیزی سے نکلتا دیکھ کر پیچھے سے فکرہ کسا تھا. سارا پلیز چلو، پلیز اللہ کا نام ہے. وہ چلے گئے ہیں. گھر چلتے ہیں. اشنال اس باغی اور سر پیلی لڑکی کو ایسے دیکھ کر رونے والی ہو گئی تھی. روشنال جو بزنس ڈنر کے سلسلے میں وہاں آیا تھا اشنال کی آواز سنتا پیچھے مڑا تھا اور حیران رہ گیا تھا. اس کے ساتھ کلائنٹ بھی شور کو دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگی تھی. اس کی آواز تو اسے دھوکہ لگی، لیکن جب مڑا اور دیکھا وہ وہی تھی. اس کی آنکھوں میں غضب اترا تھا. ایک ہاتھ سے منہ سے شال درست کرتی اور دوسری ہاتھ سے ایک لڑکی کو پکڑ کر رکھا تھا. اپنی بیوی کو ریسٹورینٹ میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا. وہ ان لوگوں سے معاشرہ کرتا نکل آیا تھا. اس کی آنکھوں میں تمسخر کر دیکھ کر روشنال کے غصے کا گراف بہت زیادہ بڑھا تھا. سب کا دھیان ان کی طرف دیکھ کر روشنال کا دل کہہ رہا تھا اشنال کا منہ توڑ دے. دوسری طرف اشنال روشنال کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی. جو ان کی طرف آ رہا تھا اس کا اوپر سانس اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا. اس کی قسمت ہی پھوٹی ہوئی تھی. وہ جتنی آج کے دن ڈر رہی تھی یہ دونوں اس پہ اتنا ہی بھاری پڑا تھا. یار اشنال، یہ تمہارے بھائی ہی ہے نا، یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ سارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. روشنال جو اس کی طرف آ رہا تھا، اس لڑکی کی آواز بخوبی اس تک پہنچی تھی. یہ سن کر اس نے اپنے لب بھیجے تھے اور اس تک پہنچا تھا. گھر چلیں؟ اس نے اشنال کی طرف دیکھ سخت لہجے مگر نرمی سے کہا تھا. السلام علیکم، مائی نیم از سارا اینڈ اشنال از مائی بیسٹ فرینڈ. روشنال نے اس لڑکی کو دیکھا جو رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہی تھی. وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی تھی. روشنال نے اس کے برعکس اردو میں جواب دیا تھا. میں نے آپ کو صرف دیکھا ہے، آپ سے ملاقات ہو جائے گی یہ نہیں سوچا تھا. سارا نے اس کو اپنے ساتھ بات کرتے دیکھ کر جوش سے کہا تھا. چلیں، آپ نے بھی اپنے گھر جانا ہے، آپ کو بھی ڈراپ کر دیں گے. اس نے اشنال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جس کی نگاہیں جھکی کی جھکی تھی. اوکے، تھینک یو، بائے. سارا نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا. آپ چلیں، گاڑی میں بیٹھے، میں آ رہا ہوں. اس نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا تھا. ان کے باہر نکلنے کے بعد اس نے پیمنٹ کی تھی اور برگر اور ساتھ کوک پیک کروا کے باہر نکلا تھا. وہ باہر آیا، ان کو پیچھے بیٹھے دیکھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. یہ خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ. اس نے اشنال کو دیکھ کر دیے تھے، جبکہ اشنال نے بمشکل کانپتے ہاتھ سے لے کر سارا کو پکڑائے تھے. آپ کتنے اچھے ہیں نا بھائی، آپ کی بیوی بہت لکی ہوگی جس کے آپ شوہر ہوں گے. برگر کھاتی شوقی سے کہا تھا. وہ تو میری بیوی کو پتا ہوگا نا. جبکہ روشنال نے بیک میرر سے اسے دیکھ کر تلخی سے جواب دیا. روشنال کی سخت نگاہیں اپنے اوپر جمی دیکھ کر اس کا ننھا سا دل کانپا تھا. اسے پتا تھا کہ وہ اس کے سامنے مروت دکھا رہا ہے. گھر جا کر اپنا سارا غصہ نکالے گا. بس بھائی، گاڑی روک دے، میرا گھر ادھر ہی ہے. سارا نے اونچی آواز کہا تھا کہ وہ سن لے. روشنال گاڑی روکی تھی. تھینکس بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. اس نے دعا کی اور اتر گئی. روشنال اس کی باتوں کا جواب دیتے کہ وہ اتر گئی. اس نے پھر سے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور فل سپیڈ پہ رکھی تھی. گاڑی روک کے اسے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکالا تھا اور اپنے روم میں آ کر اسے بیڈ پہ پھینکا تھا. کس کی اجازت سے تم نے ریسٹورانٹ میں قدم رکھا تھا؟ اس کے لہجے میں آج کوئی نرمی تھی، بس احساس سے عاری لہجہ تھا اس کا. کالج کے نام پہ تم ریسٹورانٹ گئی کیسے؟ کیسے گئی بتاؤ مجھے. اس کا لہجہ سخت ہوا تھا. وہ مجھے سارا ساتھ لے گئی تھی. اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا تھا. تمہیں پتہ ہے آفس والوں کے سامنے مجھے کتنی شرمندگی ہوئی تھی؟ نہیں، آج چھوڑ دیں. آئندہ میں آپ کے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی. آج کی نافرمانی کی سزا تو دوں نا، پھر آئندہ کیے جانے کا سوچو گی بھی نہیں. سوچوں گا. ان لڑکوں کی غلیظ نظریں تم پر تھیں. میرا دل کہہ رہا تھا میں وہیں سے تمہارا حساب نکالوں. وہ اٹھ کر اس کے پاس سے نکلتی ہی جب روشنال نے اسے بازو سے پھر سے بیڈ پر پھینکا تھا. روشنال کو آج پھر اس روپ میں دیکھ کر اسے وحشت ہوئی تھی اور اس کی وحشت میں اضافہ ہوا تھا جب روشنال کو اپنے گلے سے شال کھینچتے ہوئے دیکھا تھا. اب پلیز آج چھوڑ دیں. اس نے شال کھینچ کر دونوں ہاتھوں سے سختی سے باندھی تھی اور خود جا کر چیئر پر بیٹھ گیا تھا. میں کون ہوں؟ اس کے قریب چیئر لا کے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس پہ گاڑتے ہوئے بولا تھا. روشنال کانپتے لبوں سے اس نے کہا تھا. میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟ اب کے بعد اس کی آواز اور اونچی ہوئی تھی جبکہ چیئر پہ اس کی گرفت اور مضبوط ہوئی تھی. کزن، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تھا. اب کیا رشتہ میرا تم سے؟ چیئر سے اٹھتے ہوئے اس پہ جھک کے گڑگڑایا تھا. جی مطلب؟ اس کی باتوں سے الجھ کر اشنال نے پوچھا تھا. اس سے تم گھر کا پل پل بدلتا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. میرا کزن کے علاوہ تم سے کیا رشتہ ہے؟ اس کا سخت لہجہ آج نرمی کے موڈ میں نہیں تھا. روشنال نے اس کے کندھوں کو پکڑ کر پوچھا تھا جو کانپ رہے تھے. شور، وہ اس کے سخت لہجے سے ڈرتے ہوئے بولی تھی. تو پھر مجھے بھائی کیوں بولا؟ اس کے بال کے لیٹ پیچھے کرتا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. میں نے آپ کو بھائی کب بولا؟ اس نے اپنی انی جیسی نشیلی نگاہیں سے کانپتے لہجے میں پوچھا تھا. تو پھر تمہاری دوست نے مجھے تمہارا بھائی کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ
وہ اسے نہیں پتا تھا، اس نے وضاحت دی تھی۔ اچھا میں جا رہا ہوں، بعد میں بات ہوگی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا تھا۔ پلیز کھول دے مجھے۔ اس کو اپنے پاس سے اٹھتا دیکھ کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے وہ چلائی تھی۔ آ رہا ہوں، بس 2 گھنٹے ویٹ کرو، میں تمہارے لیے میٹنگ چھوڑ کے آیا تھا، تم انجوائے کرو، میں رات تک آ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ میٹنگ کافی لمبی ہو گئی تھی، وہ دو کام کر رہا تھا، پریزنٹیشن بنانا اور فوراً کمپنی کو بنا کے دینا۔ کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کے لیے۔ امیزون کمپنی تھی، یہاں وہاں کی ٹائمنگ میں کوئی فرق تھا، کافی فرق تھا، کیونکہ وہاں صبح ہوتی تھی تو ادھر رات۔ پھر اس لیے اس کی راتیں کبھی بے چین گزرتی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ ابھی تک فائل آگے کیے کام کر رہا تھا۔ شام کا منظر اس کے ذہن میں گھوما، وہ کبھی بھی اسے باندھ کے نہ آتا، لیکن جب ریسٹورانٹ میں سب کی نگاہیں اس پہ جمی دیکھ کے اسے غصہ آیا تھا۔ اس کی غلیظ نگاہیں اس کے معصوم وزن پہ جمی دیکھ کر اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اوپر سے اس کے فرینڈ کا اسے بھائی کہنے پر اسے غصہ آیا تو اس کے ذہن میں ہلچل مچ چکی تھی، کیونکہ وہ شام 4 بجے اسے گھر چھوڑ کے آیا تھا اور اب رات کے 12 بج چکے تھے۔ اس کا خیال آتے ہی لیپ ٹاپ بند کیا، فائل بیگ میں رکھی اور آفس سے نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا تو پھر اس کا بے بس اور معصوم چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوما تو غصے سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا تھا اور گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا تھا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا وہ اندیشوں کی زد میں تھا۔ دروازہ کھولا تو اسی کالج کے یونیفارم میں اوندے منہ پڑی ہوئی تھی۔ اسے جا کے سیدھا کیا تو اس کے بال سارے منہ پہ پڑے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں سے تر چہرہ بال چپکے ہوئے تھے۔ وہ اٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کو اپنے پاس بیٹھتا دیکھ کر اشنال ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں دیکھ کر اشنال کے دل پہ بڑی سخت چوٹ پڑی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ کھولے تھے اور روتی ہوئی اشنال کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے اس کے دیے گئے دکھ پر پہلے تو خوب روئی تھی، پھر اس کے بعد سے اٹھتی واش روم بند کر کے رونے لگی تھی۔ اشنال دروازہ کھولو، اس کے رونے کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ اس کا شدت سے بلک بلک کر رونا اشنال کو تکلیف دے رہا تھا۔ اشنال پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ دروازہ کھولو۔ اس کو دھاڑے مار مار کر روتا ہوا دیکھ کر وہ پہلی بار التجائی ہوا تھا۔ اشنال پلیز، میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، ڈانٹوں گا بھی نہیں۔ دروازہ کھولو۔ اس کی دھاڑے مار مار کر روتا ہوا دیکھ کر وہ پہلی بار التجائی ہوا تھا۔ نہیں رہنا میں نے آپ جیسے جنگلی انسان کے ساتھ، میری زندگی تباہ کر دی ہے آپ نے، مجھے اپنا قیدی بنایا ہوا ہے، میری زندگی کو عذاب بنا دیا ہے، میرا دم گھٹتا ہے آپ کے اس گھر میں، اب مجھے قید کر کے مارنا چاہتے ہیں، میں تھک گئی ہوں، مجھے رہائی دے دیں، میرا دل کرتا ہے میں کھل کے سانس لوں وہ سانسیں جو آپ نے قید کی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں آپ کی ملازمہ ہوں، ہر وقت کام کرواتے ہیں آپ نے مجھے کسی محکوم کی طرح رکھا ہوا ہے، جب دل کیا مارا، جب دل کیا ڈانٹا، پلیز مجھے جانے دیں۔ آپ جب یہاں نہیں تھے تو مجھے میری زندگی جنت لگتی تھی، میں آپ کی غیر موجودگی میں میری زندگی میں سکون تھا، اس غلطی کی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں جو میں نے کبھی کی ہی نہیں، آپ نے اس کے بدلے میری روح پر بھی زخم لگایا، میرے دل کو بھی چھلنی کر دیا، پھر بھی آپ کی نفرت کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتی تھی آپ میرے سپر مین ہیں جو میرے سامنے کھڑی ہر مشکل کو ختم کر دیں گے، لیکن آپ نے میری زندگی ہی مشکل کر دی ہے، میری سانسیں تنگ کر دی ہیں۔ آپ کی گندی ذہنیت میں یہ بھی جائے گا کہ میں اکیلے کیسے رہ لیتی ہوں تو سن لیں، اب آپ نے مجھے تنہائیوں کا ساتھی کر دیا ہے، پر اس تلخی بھری زندگی نے ایک بات تو سمجھائی ہے نا کہ جہاں احترام اور سچا خلوص وہاں رشتے بڑھائیں، ورنہ تنہائی آپ کی بہترین ساتھی ہے۔ اور ایک بات اور، اسے میری ضد سمجھیں یا گزارش، مجھے آزاد کر دیں پلیز، آپ نے میری زندگی بالکل قید کر لی ہے، میری زندگی کو اسیر بنا دیا، رہائی دے دیں مجھے پلیز۔ پر آپ تو غار سمجھو، میری خوشیاں غضب کر گئے، میری زندگی میں آگ لگا کے آپ تو پرسکون سو جاتے تھے، پر مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں ساری رات عذابوں سے گزارتی تھی۔ وہ رات آپ سے میرے درد کا حساب لے لے گا، وہ رب آپ سے میرے درد کا حساب لے لے گا، میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ اللہ میرے درد کا حساب لے گا۔ وہ چیخ کے روتی ہوئی اپنے لفظوں سے اس کا دل جلا گئی تھی، وہ تو آگے پچھلے سارے حساب بے باک کر گئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ سن کر باہر بیٹھا روشنال آج اس کے لفظوں سے ہار گیا تھا۔ اس کے دل پہ ایسے لگتا تھا کسی نے زوردار برچھی ماری اور خون جیسے رس رس کے اندر ہی جم گیا۔ وہ تو اسی زمانے کی بے رحم نظروں سے بچانا چاہتا تھا کہ کسی سایہ دار درخت کی طرح اس پر چھاؤں کرنا چاہتا تھا، پر وہ بھول گیا تھا کہ جسم پر لگے زخموں کا علاج تو ہو جاتا ہے، پر دل اور روح پر لگے زخموں کا علاج ناممکن ہے۔ اس کے لفظوں پر روشنال کی روح پر تازے آنے لگے تھے، وہ خالی خالی دل لیے صوفے پہ ہی لیٹ گیا تھا۔ روشنال کو تو محبت تھی اس سے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہتے تھے، سایہ بن کر ساتھ رہنا چاہتا تھا، لیکن اپنی اس محبت کے لفظ سن کر بے بس ہو گیا تھا۔ محبت لکھنے میں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن یہ محبت انسان کو ہمیشہ بے بس کر دیتی ہے، کبھی چھاؤں بن کے سایہ دیتی ہے تو کبھی دھوپ بن کے کسی تپتے سے راہ میں لا کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس تپتے سے راہ میں کھڑا ہے۔
سخت پیاس لگی اور راستہ بھی مل گیا مگر اسے منزل نہیں ملی۔ وہ سچ کہتی تھی کہ اس نے اسے قید کیا اور اپنی محبت میں اس کو قید نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ صاحب یہ تمہارے 2 روپے کا سکہ گر گیا تھا۔ وہ داڑھی والا شخص عرفان دورانی کے پیچھے آتا ہوا بولا تھا۔ کون ہو تم؟ ہر دوسرا تیسرا فقیر یہاں گھسا ہوتا ہے۔ عرفان دورانی اس شخص کی حلیے کو دیکھتا ناگواری سے بولا تھا۔ صاحب ہم ادھر نیا ڈرائیور ہے۔ بالوں پر تیل سٹے شخص نے مجبوری سے کہا تھا۔ کون لایا ہے تمہیں؟ اور شیرو کہاں ہے؟ ہر دوسرے تیسرے دن فقیر گھسا ہوتا ہے یہاں۔ صاحب ہم کو شیر خان لایا ہے۔ صاحب جی ہم شیرو کا بھائی ہے۔ شیرو بیمار تھا اس لیے ہم آیا ہے۔ وہ 1.5 نمبر شخص پریشانی سے بولا تھا۔ چلو جی اس کی کمی تھی۔ عرفان دورانی نے ایک تارانہ نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہا جو پھٹے ہوئے کپڑوں پہ سر پہ سرخ رنگ کا پرنا رکھے بے بسی کی تصویر تھی۔ عرفان دورانی نے ایک نظر اسے دیکھا جو حلیے سے شیرو کا بھائی لگ رہا تھا۔ شیرو جو اس کا بہت ہی اچھا ڈرائیور تھا، اس کو اپنی اترن دے کر عرفان دورانی نے اسے بے بس کیا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے کپڑے دیتا تو شیرو احسان مند نظروں سے اسے دیکھتا اور دعائیں دیتا رہتا۔ صاحب کے تھے جانا، وہ شخص سادگی سے بولا تھا۔ ریڈ کنگ مال میں چلو۔ عرفان دورانی کی ایک نظر فون پر تھی اور ایک بائیں روڈ پر تھی۔ صاحب وہ کی بلا ہے۔ وہ شخص تو سادگی میں گویا شیرو کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ جاہل انسان کبھی گھر سے بھی نکلے ہو؟ عرفان کے لہجے میں کہا تھی۔ صاحب ہم کے چھوٹے چھوٹے 7 بچے ہیں۔ صاحب ہم ان کی مشکل سے 2 ٹائم کی روٹی پوری کرتا ہے۔ صاحب میرا نا کرمو ہے تو سادی بہوں مہربانی ہوئے جی تو سا میرے ویر بڑی مدد کی تھی۔ میرا ویر کہندے تسی بڑی چنگے بندے ہو۔ تم جو کوئی بھی ہو بس اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کرو۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں، ذرا سی نرمی سے بات کرو تلوے چاٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ کرمو نے اپنا تعارف پنجابی میں کروایا تو عرفان دورانی اس کی طرف دیکھتا ہوا ناگواری سے مخاطب ہوا تھا۔ اسی اثناء میں کرمو جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا ان کی گاڑیوں کے آگے گاڑی آئی تھی۔ گاڑی کو اتنا زور کا جھٹکا لگا کہ ڈیش بورڈ کی ساری چیزیں گری تھیں۔ عرفان دورانی کا سر ہلکا سا کھڑکی سے ٹکرایا تھا۔ یو ایڈیٹ، جاہل انسان، اس گاڑی کے پاس سے گزرنے کا بھی پتہ ہے تمہیں؟ فقیروں والا حلیہ تمہارا، پھر بھی کیا سوچ کر میں نے تمہیں ڈرائیور رکھا ہے؟ وہ گاڑی کی دوسری طرف اتر کر آتے فرنٹ سیٹ سے کرمو کو گربان سے کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ صاحب جی معذرت، ہم کو معاف کر دیں۔ میرے چھوٹا بچہ ہے، ہم کہاں جائے گا؟ ہم ایک غریب انسان ہے۔ صاحب جی ہم کو پتہ ہے آپ بہت اچھا انسان ہو، ہم کو آپ شریف انسان لگے۔ کرمو روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑا تھا۔ یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ وہ اسے چھوڑتا کچھ سوچ کر پھر سے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بس گاڑی روک دو، میں آ رہا ہوں، عرفان دورانی نے تعکم سے پورے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ پھر کرمو عرفان دورانی کو مال چھوڑ کر واپس گاڑی موڑنے لگا جب نگاہ عرفان دورانی کے فون پہ پڑی تھی۔ اے ماڑا لگتا ہے یہ بلا ادھر ہی چھوڑ گیا۔ کرمو عرفان دورانی کا فون اپنی جیب میں رکھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ اسنال جس نے رو رو کے اپنے دل کی بڑاس نکال لی تھی اب باہر نکلنے سے ڈر رہی تھی کہ وہ اس کا بہت برا اشر کرے گا۔ اس کی انی جیسی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ اس شخص کا خوف علیحدہ سے غالب تھا۔ کالج کی یونیفارم پانی میں بیٹھے رہنے سے وہ بھیگ چکی تھی۔ اس پہ اپنے دل کی بڑاس نکال کے وہ گھنٹے سے باہر ٹب میں بیٹھی تھی۔ اب سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ تو غصہ دکھا چکی تھی پر اب جیسے دل کو چین نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کو باتیں سنا کر اس نے اچھا نہیں کیا تھا۔ اپنے آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ باہر کسی بھی قسم کی آواز نہ پا کر اس نے ٹاول اپنے اوپر لیا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ روم میں نیم اندھیرا پا کر اسے پتہ تھا کہ وہ سو چکا ہے، اس لیے چاہتی تھی کہ وہ آرام سے کھسک کر اپنے روم میں چلی جائے، لیکن اس سے پہلے بیڈ سے اپنی کتابیں ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ روشنال سر پہ ہاتھ رکھے بالکل سیدھا سویا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ مکمل نیند میں ہے، اس لیے آرام سے اس کے پاس اپنی کتابیں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن پاؤں گیلے ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں اٹکا تھا اور وہ ان کتابوں کے اوپر گری تھی جو وہ اٹھانے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے اس کی نظر اوپر اٹھی اور اس کے چہرے پر پڑی تو دل جیسے دھاگ سے رہ گیا تھا۔ اس کی نظر اس کے کشادہ چہرے پر پڑی جو اس سے تھوڑی دور سویا تھا۔ وہ اس کی چلتی سانسیں روک گیا تھا۔ وہ سانس روک کر اس کو دیکھے گئی تھی۔ اشنال بخت کو یہ شخص آج سے پہلے اتنا حسین نہیں لگا تھا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ شخص روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی کشادہ آنکھیں تو بند تھیں، فراق پیشانی پہ ہلکے ہلکے بکھرے بال، مضبوط کثرتی وجود، ایک ہاتھ کشادہ سینے پہ پڑا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے سفید بازوؤں پہ ٹکی جس پہ بندھے گھڑی بھی صرف اور صرف اس شخص کے ہاتھ میں بندھے جانے سے لاکھوں کروڑوں کی معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں سویا وہ شخص اس کے دل کی ہستی کو برباد کر گیا تھا، گویا وہ سیاہ رنگ تو بنا ہی اس کے لیے تھا۔ اس کے خراٹوں کی ہلکی ہلکی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے اتنے قریب پڑی ہوئی ہے۔ وہ جھٹ سے اچھلی، دل کی حالت بدلی تو سوئے ہوئے روشنال بخت سے بھی نظریں چرا لی تھی۔ اس کا سفید چہرہ حیا کی لالی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔
اس کو اپنے چہرے پر قطرے محسوس ہوئے تو اپنا پسینہ صاف کرنے لگی۔ یہ کیسا احساس تھا جس نے اس کے دل کو جکڑ لیا تھا؟ آج سے پہلے تو اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا۔ اس کے چہرے پر کوسے غضب بکھری تھی۔ حالانکہ وہ اس شخص کے کتنی بار قریب گئی تھی لیکن اس کے پاس جانے سے اسے ڈر ہی محسوس ہوتا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص جاگتا، وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی جلدی سے اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس کو اپنے روم میں آئے گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ پہ کروٹ کیے سونے کی کوشش میں لیٹی ہوئی تھی لیکن اس کا دل کا کیا کرتی جو ساتھ والے کمرے میں خود سے بے خبر سوئے ہوئے دشمن جہاں کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ اس کے نام لگائی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی بار بار آنکھوں کے سامنے وہ مضبوط قلعے جیسا شخص آ جاتا تھا۔ وہ اب اپنے لفظوں پہ غور کر رہی تھی جو اسے سنا کے آئی تھی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنی سادگی سے اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنی قید سے رہائی دو۔ آنسو پلکوں سے بہہ رہے تھے۔ ایک لمحے میں اس شخص نے اسے قید کر لیا تھا۔ وہ جو بدتمیزی سے قارئ سے کہہ کر آئی تھی کہ آپ نے کسی محکوم کی طرح سمجھا، وہ خود کو چھوڑ کے اپنے دل کو تھپک کر سلانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ تو جیسے آج باغی ہوا تھا۔ آج اس کے دل نے جو دغا دیا، اس کا ننھا سا دل ایک پل میں روشنال حاکم بخت کا اسیر ہو گیا تھا۔ بے سکونی کی ایک لہر اس کے جسم میں پھیل گئی تھی۔ باوجود کوشش کے بھی جب سونا نہیں آیا تو تہجد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کر کے نماز بچھائی اور پڑھنے لگی۔ لیکن آج نماز میں بھی اس شخص کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ وہ سجدے میں گئی تو پھر سے اس شخص کا چہرہ سامنے۔ وہ اٹھ کر نماز توڑ گئی تھی۔ خدا کی نظروں میں بھی گنہگار ہوتی ہوں فراز، جب وہ شخص مجھے سجدوں میں بھی یاد آتا ہے۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ نگاہوں میں بے بسی تھی، چہرے پر بے بسی تھی۔ وہ آیات پڑھنے لگی تھی۔ آیات ترجمہ: اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ وہ سجدے میں سر رکھے پہلے تو پھوٹ پھوٹ کر روئی، جب دل ہلکا ہوا تو پھر اٹھ کر ہی صحیح سے تہجد پڑھنے لگی۔ وہ پڑھ کر فارغ ہوئی، کچھ صورتیں پڑھی، تب جا کر سکون حاصل ہوا تھا۔ تہجد ادا کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑی رہی۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اشنال بخت پہلی لڑکی تھی جس کو محبت ہوئی۔ وہ خوش نہیں ہوئی بلکہ دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ محبت اس کے دل کا روگ بن جائے گی۔ وہ بے بسی کے احساس سے روئی تھی۔ وہ اس کا محرم تھا لیکن اس سے محبت اس کا چین و سکون تباہ کر گیا تھا۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو لطف پاتے ہیں۔ اس نے محبت کی تو ایسے محسوس ہوا جیسے محبت اس کے گلے میں عذاب کا چین بن کر لٹک رہی ہو۔ وہ ساری رات اس عذاب سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتی رہی لیکن وہ محبت کسی عذاب کی طرح اس پہ مسلط ہو گئی تھی۔ ازنال 2 بجے گھر آیا تھا۔ 5 بجے پھر حماس ٹی وی نیوز کی طرف جانا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی آنکھوں پہ ہلکے آ گئے تھے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ وہ پہلے اپنے روم میں گیا، فریش ہوا۔ پہلے اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، پھر کچھ سوچا، اپنے کپڑے بیگ میں رکھتا دبے پاؤں سیڑھیوں پہ چڑھا تھا۔ اس کے روم میں آیا تو دروازہ لاک تھا۔ 2-3 بار ہلکے سے گھمانے سے دروازہ کھلا تھا۔ لائٹ آف تھی۔ وہ سوئچ بورڈ کے پاس گیا اور لائٹ آن کی اور بیڈ پہ کمبل میں لپٹے وجود کی طرف دیکھا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اے چلکوزی، اٹھیں، مجھے کھانا گرم کر کے لا دیں۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتا پہلے اس کے منہ پر ہاتھ جمایا، پھر اپنی بھوک کا ذکر کیا کہ کہیں وہ چیخ نہ پڑے۔ چھوڑو، اٹھو۔ منال، جس کی آنکھ اس کے اپنے اوپر ہاتھ پڑے رہنے کھلی تھی، وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گیا جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ چپ، میں ہٹاتا ہوں، آپ کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ وہ اس کی حرکت سے پھٹتی آنکھیں دیکھ کر آرام سے بول رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، آوارہ انسان؟ خود تو رات دن آوارگیاں کرتے رہتے ہو، ہر وقت گھر سے باہر رہتے ہو، رات کے 2 بجے آ کر کھانا مانگتے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ اٹھانے کے بعد زور سے چیخی تھی۔ چھوڑیں انہیں، اٹھیں، شاباش، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا گرم کر کے دیں، لائیں۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اس کے سبھی چہرے پر نظر ڈالتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو لاٹ صاحب کو اٹھ کر کھانا لا دوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ میرے باپ کی ملازمہ نہیں ہیں پر میرے ہونے والے 10-12 بچوں کی ماں تو ہیں۔ چلیں، شاباش، آپ کو میرے 10-12 بچوں کا واسطہ۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی مگر انداز میں شرارتی۔ اسنال، تم آج بچو گے نہیں۔ وہ پہلے تو اس کی بات سر سے پاؤں تک سرخ ہوئی، پھر اس کے بالوں کو پکڑتی چیخ اٹھی۔ اب جا رہی ہیں یا آپ سے کروں 2 دعات؟ وہ اپنی نیند سے بھرپور آنکھوں کو کھولتا میں نخیزی سے بولا تھا۔
جا رہی ہوں ٹھرکی انسان۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چپل پہن کے گلے میں دوپٹہ ڈال کے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے پتا تھا وہ اس کے پاس بیٹھی تو وہ خواہ مخواہ سے چھیڑتا رہے گا۔ جب اس کے جانے کے بعد اسنال اس کے بیڈ پہ ہی لیٹ گیا۔ ایک تو سارا دن کام پہ رہنے کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے اس کا برا حال تھا، اوپر سے اب صبح کو نکلنا بھی تھا۔ منال آج خالہ کی غیر موجودگی میں پورے 2 ہفتوں بعد آئی تھی۔ نہ خالہ اسے بلا رہی تھی اور نہ تایا، اور جس دن سے ان کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تھا، اس دن کے بعد سے خالہ کا رویہ اس سے اکھڑا ہوا تھا۔ تایا ابو اسے نظر نے ہی جب دیکھتے بے رخی سے دیکھ کر گزر جاتے۔ ایک آغا جان کا رویہ تھا اس کے ساتھ، تھوڑا ٹھیک تھا، باقی اس کی سگی ماں کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ بس ایک اسنال ہی تھا جو اس کے اداس چہرے پر مسکراہٹ لاتا تھا۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا تو روٹی نہیں تھی۔ فریج کھول کے دیکھا، سالن پڑا ہوا تھا۔ اس نے چولہے کا فلیم آن کیا، فریج سے آٹا نکالا اور پیڑا بنانے لگی۔ روٹی توے پہ ڈال کے ایک طرف سالن گرم کیا، دوسری طرف روٹی پکاتی رہی۔ روٹی پکانے کے بعد ہاٹ پاٹ میں رکھی اور ساتھ دوسری روٹی بنا کے ہاٹ پاٹ میں رکھی اور سالن بھی ساتھ رکھا۔ کیبنٹ سے بوتل نکال کر سنک سے بھر کے ہاٹ پاٹ اور بوتل ایک سائیڈ پہ رکھی، اور جو چیزیں اس نے استعمال کی وہ سمیٹی اور لائٹ آف کر کے کھانا لے کر اوپر آ گئی تھی۔ واپس آئی تو وہ سویا ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور ہاتھ آگے بڑھایا اسے اٹھانے کے لیے، پر کچھ سوچتی ہوئی رک گئی تھی۔ اس کی بند آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے اس کے رت جگہ کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ فکر مند نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ ایسا شخص تھا جو اپنی محبت کا کچکول خالی رکھ کر اس کے خالی کچکول کو بھرنا چاہتا تھا۔ وہ محبت لینا نہیں جانتا تھا، وہ صرف اور صرف محبت دینا جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس کا دل کیا تھا وہ اس کی پیشانی بکھرے نم بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹے۔ اسنال اٹھو، کھانا کھا لو۔ کچھ دیر رونے کے بعد اپنے آنسو صاف کرتی ہوئے اس کے کندھے سے ہلاتی زور سے بولی تھی، جی جی۔ اسنال نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ اٹھو، کھانا کھاؤ، مجھے نیچے بھیج کر میری نیندیں خراب کر کے سو رہے ہو؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی تھی، حالانکہ اس کی روح سخت بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے کندھے سے لگ کے اپنے دل کا غبار نکالے۔ اب اتنی محبت سے چل کر نیچے گئی ہیں اور میرے لیے کھانا لائی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے میں نہ کھاؤں؟ آپ کے ہاتھوں سے تو میں زہر بھی نہ چھوڑوں، وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے کھا کر خوشی خوشی مان جاؤں۔ وہ یہ کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ شکل اچھی نہ ہو، کم از کم بندہ بات تو اچھی کر لے۔ وہ اس کی بات سے دہل کر غصے سے بولی تھی، گویا اس کا مننے کی بات کر کے جیسے منال پہ پنجہ چلا ہو۔ اب کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ مریں تمہارے دشمن، لیکن آپ کے منہ سے بدحواسی میں کچھ الٹا نکل گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ اڑی اڑی رنگت پہ چوٹ کرتے ہوئے بولا اور کھانا اپنے سامنے رکھا اور کھانے لگا۔ پھر اس کے بعد تک نہ بولا جب تک کھانا ختم نہ کیا تھا۔ اب مجھے 4:30 تک اٹھا دینا آپ، میں نے پھر آوارہ گردی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ شرارت سے برتن سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا بولا تھا۔ میری طرف سے جہنم میں جاؤ آوارہ انسان، وہ اس کی بات پر چڑھ کے بولی تھی۔ آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، آخر کو میری شریکی حیات ہے، میرے ہونے والے 10-12 بچوں کی ماں ہے، آپ کو ساتھ لے کے جانا کیسے بھول سکتا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں تمہارے ساتھ جنگلی انسان کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کو اپنے اوپر معنی خیز نگاہیں دے کر پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی، نہیں میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا، دونوں میاں بیوی ساتھ مل بیٹھ کر چنے بیچا کریں گے اور جہنیوں میں تقسیم کریں گے، وہ کیا خوب شاہ نے کہا ہے، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو۔ وہ شیر پڑتا اس کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھے ہوئے بولا، میں تو جنت میں بھی تمہارے ساتھ نہ جاؤں۔ وہ اس کے مسلسل خود پہ ٹکے دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ تو جنت کس کافر نے مانگی ہے، آپ کے ساتھ جانا قبول ہے۔ وہ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر اسے مزید تپاتا ہوا بولا تھا، استغفار، پھر جب میرے علاوہ چڑیل کے ساتھ ٹھڑک جھاڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں پھینک دیں گے۔ اس کی بات کا خفگی سے جواب دیا گیا تھا، تو پھر میرے ساتھ جنت ہی چلے جائیں، میں وہاں کی حوروں کے ساتھ بھنگڑا ڈال لیا کروں گا، تب تو اللہ آگ میں نہیں پھینکے گا نا۔ وہ جو اس کو اللہ سے ڈراتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی، اسنال کو اس کو دیروں پہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی بات کا جواب دیتا بازوؤں سے پکڑ کر نرمی سے اپنے اوپر گرا لیا تھا، چھوڑو نہایت ہی فضول انسان ہو تم۔ وہ اس کی چمکدار آنکھوں سے نگاہیں چرا کر ہڑبڑا کر بولی تھی، رو لے میرے سینے پر سر رکھ کر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا کب سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے اور آپ کے دل میں یہ خواہش بن کر حسرت رہ جائے۔ وہ اس کے سر کو پکڑتا اپنے ساتھ لگاتا اس کے کانوں میں گمبھیر لہجے میں بولا تھا، بکواس بند کرو، میرا دل بند ہو جائے گا، اللہ تمہیں میری بھی عمر لگا دے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی دہل کر چیختی ہوئی بولی تھی،
اے کمال کر دیا، آخر کار آپ بھی جہاں سے کرانے کی بہو نکلی نا۔ کیسے آپ نے مجھ معصوم پر ستم کر دیا، ویسے بڑی چالاک ہیں آپ۔ کیا پتا آپ کا آخری دن ہو آج، اس لیے آپ جہنم کی رٹ لگا رہی تھیں تاکہ آپ اپنے ساتھ مجھے نظارے کراتی ہیں، اس لیے مجھے اپنی عمر لگا رہی ہیں، جو میری تھوڑی بہت زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ وہ اس کے دیکھتے چہرے کو اپنا لہجہ شرارتی کر گیا تھا، ورنہ اپنی زندگی کا تو اسے بھی اب خطرہ ہی تھا۔ جس اوکلی میں اس نے ہاتھ دیا تھا وہاں تو موت بھی کانپتی تھی، زندگی بھی پناہ مانگتی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ کمینے انسان، میں تو تمہارے لیے فکر مند، ایویں فضول میں ڈرامے لگاتے رہتے ہو۔ اس کا شرارتی لب و لہجہ دیکھ کر چیخ پڑی، پھر اس کے سینے پر اتنی شدت سے روئی کہ اسنال گڑبڑا گیا تھا، اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کو ساتھ لگائے تھپکیاں دیتا بیٹھ گیا تھا۔ وہ سو گئی تھی، جبکہ اسنال وقت اس کے سونے کے بعد پریشان ہوا تھا۔ آخر 4:30 بجے وہ اس کے روئے چہرے کو دیکھتا، اس کے بکھرے بالوں پر کینچے لگاتا، اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لب رکھتے اپنا بیگ اٹھاتا نکل گیا۔ وہ گھر سے نکلا تو فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے نماز ادا کی اور اپنے مشن پہ نکلا تھا۔ آج اتنی بری بو تھی کیوں بنائی ہے، اور خاموش کیوں ہے؟ ویسے تیری شکل تو پہلے ہی ایسی تھی، پر غصے سے کچھ تو ظاہر کر دیتا تھا۔ فرقان نے صبح سے اس کے خاموش چہرے کو دیکھ کر کھوجتے ہوئے بتایا، جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وہ ذات کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی بھی کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں میرے دوست، خاموشی مزید تذلیل سے بچا لیتی۔ وہ گہرے مگر اداس لہجے میں خلا میں گھورتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ کیا ہوا تجھے میرے دوست، ایسے پریشان؟ تو اچھا نہیں لگتا یار۔ میں تیرا غصہ برداشت کر لوں گا، تیری گالیاں برداشت کر لوں گا، لیکن تو ایسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ میرا دوست ہیرا ہے، وہ کسی کی نظر میں کیا وقت کھوئے گا؟ کسی کو تو تیرے آگے ہی وقت نہیں ہے۔ فرقان جذباتی لہجے میں بولا تھا، وہ اس کا اداس چہرہ، اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے دکھ سے بولا تھا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یار کیوں اتنی گہری باتیں کر رہی ہے؟ اصل وجہ تو بتا۔ اگر تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پردہ ڈال دوں گا، غلط اقدام سے روک دوں گا، تیری اداسی کو ختم کر دوں گا۔ فرقان نے اسے بہت پریشان دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہوتے کہا تھا۔ پھر وہ اسے ہر بات بتاتا کہ ہر لفظ اور غلطی گناہ کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ تجھے پتہ ہے میں نے اس کی معصومیت کو ایک غلط لمحے کی زد میں آ کے برباد کر دیا تھا۔ میں نے اس پر اتنا ظلم کیا کہ کوئی یہ کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا، لیکن اس پہ ظلم کرتے میرے دل میں بھی دل نہیں کانپا۔ وہ روتی چلاتی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگتی رہی، لیکن مجھ جیسے بیگانہ شخص کو شرم نہیں آئی۔ میں کبھی اپنے لفظوں سے، کبھی ہاتھوں سے اس کے جسم روح کو داغ کرتا رہا، اور تیرے دوست نے اس کی نظر میں اپنا وقت، اپنا مقام کھو دیا۔ وہ مجھ سے پناہ مانگتی ہے، میرے قریب جانے سے اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ اس کو میں نہیں، میرے دیے درد اور ستم رلاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میری زندگی جہنم بنا کر آپ تو سو جاتے ہیں، لیکن میری راتیں عذابوں میں کٹتی ہیں۔ یار اب تو ہی بتا، وہ معصوم لڑکی کیسے مجھ سے محبت کرے گی جو میری پرچھائی سے بھی ڈرتی ہے؟ میں کیسے اسے زندگی کی طرف وہ باتیں کرتے کرتے میں دھاڑ مار کر رونے لگا، جبکہ فرقان پہلے تو ساکت ہوا۔ وہ اسے کہنا تو چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر رک گیا۔ پھر اپنے سامنے اس اونچے لمبے شخص کو دیکھا جو اپنی بیوی پر کیے گئے ستم پر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ فرقان ضیاء نے اپنی 32 سالہ زندگی میں پہلی بار 23 سالہ اونچا لمبے مرد کو اپنی 18 سالہ بیوی کو اپنے دیے گئے ستموں پر دھاڑیں مار مار کر روتے دیکھا تھا، نادم ہوتے دیکھا تھا، پریشان ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے گلے لگا، پہلی دفعہ اپنی تکلیف بہا رہا تھا۔ یار وہ تیری بیوی ہے، اس سے کنارہ کشی مت کر، اس کو جانچ، اس کی معصومیت کو دوبارہ سے قائم کر۔ ایسے تو بھابھی تجھ سے دور ہو جائے گی۔ اس کی انا، اس کی شرارت، ان کی ضد، ان کے مان کو واپس لا جو انہیں تجھ پہ تھا۔ ان کا سپر مین انہیں واپس لوٹا، اور ابھی گھر جا، ایسے تو ڈپریشن کا مریض بن جائے گا۔ چل گھر چلتے ہیں، سکون کا سانس لے، زندگی تو اپنے روپ بدلتی ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا امید کا کونا اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا، اور کچھ دوست ہوتے ہیں جن سے زندگی میں سانسیں چلتی ہیں، اور فرقان اس کا دوست، اس کا غم گسار زیادہ تھا۔ فرقان نے اسے پرسکون کر کے بھیجا اور خود بھی گھر کی راہ لی تھی۔ وہ جب سے کالج سے آئی تھی پریشان تھی، اکیڈمی میں بھی آج اسے سارا مرجھائے چہرے کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن وہ آج سارا دن خاموش رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، ایک کتاب گود میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے خلا کی وسعتوں میں کس نادیدہ نقطے کو کھوج رہی تھی۔ کسی سے محبت کرنا جرم ہے، اور وہ تو میرے محرم ہے۔ حلال محبتیں تو سکون دیتی ہیں، پھر مجھے اتنی بے چینی کیوں ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی ہوئی بولی تھی۔
ایک تو دل رات سے اپنے اختیار میں نہیں تھا، اس کا نازک دل دک دک کر رہا تھا اور اشنال کے اگلے لائے عمر سے ڈر رہی تھی۔ مغرب کی اذان سنتی نماز ادا کی اور کمرے سے باہر آئی تو کچن میں چلی گئی۔ ہاٹ پاٹ میں اس کا ناشتہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، مطلب وہ صبح ناشتہ نہیں کر کے آیا تھا۔ وہ پیاز کاٹنے لگی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سیدھا ہوئی تھی اور بھاگتی کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس دل کو سیراب کرنے لگی تھی جو صبح سے پیاسا تھا، وہ نظروں کے ذریعے اس دل میں اتارنے لگی۔ اس کے بھرپور سراپے کو دل کی دنیا ترم برم ہو گئی تھی، جو بکھرے ہولیے میں بھی دل میں اتر جانے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ آج تھوڑا جلدی آ گیا تھا۔ وہ اسے چور نظروں سے دیکھتی رہی جو سنجیدہ سی چال چلتا بغیر کچن کی طرف دیکھے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اشنال نے ایک بات نوٹ کی، جس چال میں مضبوطی ہوتی تھی آج اس چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ پاگل ہے تو بھی انشال، وہ چلا گیا لیکن وہ ان جگہوں کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا، اور جب ہوش میں آئی اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی تھی، ہائے انشال، اپنے اس نئے ستم گر محبوب سے پانی تو پوچھ لو۔ وہ اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے سنک سے پانی بھرا اور روم میں آئی تھی۔ پانی پی لے، وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے پانی پکڑاتے ہوئے بولی۔ دل کی بدلتی دنیا سے وہ پہلی بار دل کے کہنے پر اس کے لیے پانی لائی تھی۔ مجھے پیاس نہیں ہے، وہ اپنی بند آنکھوں سے بازو اٹھا کر نرمی سے بولا تھا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ بمشکل سانس لے رہا تھا، اس کی طرف دیکھا تو دل دھاگ سے رہ گیا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ اس کا کشادہ چہرہ سرخ تھا، جبکہ اس کی سوجی آنکھیں دیکھ اس کا چہرہ سرخ دیکھ جو بمشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو دل دھاگ سے رہ گیا تھا۔ اس کی بگڑتی سانسیں دیکھ اس کی سانسیں ڈوبنے لگی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ انشال نے اس کو دیکھا جو بے چین لگ رہا تھا، جیسے اس کے سینے میں آگ لگی ہے۔ وہ بار بار سینے کو مسل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ پانی پی لیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھی تھی اور پانی کا گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا جو وہ ہاتھ مار کر گرا چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اشنال کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب کہ اشنال ٹھیک ہوتا تو ریسپانس دیتا۔ وہ کچن سے پھر پانی بھر کے لائی اور کانپتے ہاتھوں سے اب اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تو تھوڑی سی ٹھیک ہوئی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے لیٹ گیا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ فکر مندی سے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر اشنال یہی کہہ سکا اور اس کو فکر مندی سے اپنے اوپر جھکا دیکھ اس کے معصوم چہرے پر اپنے لیے پریشانی دیکھ کر وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کو کیا تسلی دیتا، وہ تو خود سے ہی ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ اشنال پلیز صاف صاف بتائیں، آپ کی حالت اگر زیادہ خراب ہوگی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں معلوم، موسم بھی خراب ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی فکر مند ہو کر اس کے کندھے کو ہلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس بے چینی ہے مجھے۔ اس کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر اس کے ہاتھ کو اٹھاتا اپنے دل پہ رکھا ہوا مسلنے لگا، جیسے اس کے لمس سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ کرتے آنکھیں پھر سے موند چکا تھا۔ اسے بے چین دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ پڑھ کے اس کے ہاتھ پر پھونک کر اس کا ہاتھ اس کے دل پر پھیرا تھا۔ اشنال پلیز بتائیں نا، اب آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کے اوپر جھکتی اونچی آواز میں بولی تاکہ وہ اس کی آواز سن کر جواب دے۔ اب میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اور پریشان مت ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر سر سے لہجے میں جواب دیا اور وہ مشکل اسے تسلی دے سکا۔ وہ اس کے پری پہ کر چہرے کو دیکھا جو بس رونے کی در پہ تھا۔ واقعی وہ بس یہی کہہ سکی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر نم ہوتے قطرے اس کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اپنی نماز کی شکل میں کھولتی دوپٹے کو اس کی کشادہ پیشانی صاف کی تھی۔ چہرہ بھی نم تھا، اس کا چہرہ بھی اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ اس جیسے مضبوط مرد کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ یہ ستمگر کب اس کے دل پر ڈیرا جما گیا تھا۔ وہ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کو دل کے رستے اندر اتارنے لگی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کر وہ نظر نہ ملا پاتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتی رہی، لیکن جب اس کی آنکھیں انوز بند تھی وہ پریشان سی کچن میں آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ اس ستمگر کی حالت اس پر گراں گزر رہی تھی۔ باہر سے بادل گرج رہے تھے۔ وہ ٹیرس کے قریب آئی۔ موسم دیکھ کر جو خراب لگ رہا تھا، بارش ہونے کے آثار معلوم ہو رہے تھے۔ خراب موسم دیکھ کے خوف کی لہریں اس کے اندر سرایت کرنے لگی تھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے میں وہ وہاں سے ہٹی، کچن میں آ کے سالن تیار کرنے لگی۔ سالن تیار کر چکی جب مغرب کی اذانیں ہونے لگی تھی، وہ آنچ آف کر کے نکلی اور ایک دفعہ کمرے میں جھانکی۔ اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے ڈور سے ہی دیکھا تو اس کو سوتا ہوا پایا۔ اس کو سوتا دیکھ کر وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اب تو پڑھائی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وضو کر کے نماز ادا کر کے سورج واقعہ پڑھ کے وہ پھر سے کچن میں آئی اور آٹا گوندنا شروع کیا۔ آٹا گوندا کہ تقریباً عشاء کے قریب روٹیاں ڈال کے رکھی اور میز پر رکھی۔ باہر بارش کی آواز سنتی اس نے پردے بند کیے، سب کمروں کے ڈور بند کیے تھے اور اس کے روم میں جو ابھی تک سو رہا تھا۔ روشنال 2 دفعہ پکارنے پر بھی وہ ٹس سے مس ہوا تھا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر آئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی
وہ ڈرائیور کہاں ہے جو مجھے کل لے کر گیا تھا؟ عرفان دورانی گارڈ پہ چیخا تھا جو کرسی پہ بیٹھا نیند پوری کر رہا تھا کیونکہ اسے آفیشیل بزنس ٹور پہ جانا چاہتا تھا۔ کرموں کو غیر حاضر پا کر وہ غصہ ہو گیا تھا۔ صاحب پیچھے کوارٹر، وہ آدمی سو رہا ہے، وہ نیند سے جھولتی آنکھیں کھول کے انگڑائی لیتا ہوا بولا تھا۔ جلدی اس پینڈو آدمی کو بلا کے لے آؤ، مجھے ایئرپورٹ پہ جانا ہے۔ جی صاحب میں جاتا ہوں۔ گارڈ کو کرموں کو بلانے کے لیے بھاگا تھا۔ اٹھ اوئے اٹھ، تو نیندیں پورے کر رہا ہے، تجھے صاحب بلا رہے ہیں، جا باہر جا، صاحب تجھے ایسے سلائیں گے تو ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا۔ گارڈ نے اپنی بھاری بھرکم ٹانگیں سوئے ہوئے شخص کو ماری تھی جو اپنا آپ کو نیچے کیے اونگ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی شخص بھی نہیں سوتا جیسے وہ نیچے زمین پر سویا تھا۔ اس کے پیوند زدہ کپڑوں سے غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور بغیرت، تو نے پٹھان کو ٹانگ ماری، اب پٹھان تجھے ٹانگ مارے گا۔ تو نے میری سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ کرمو زمین پر سویا تھا جب اس شخص کے بار بار بوٹوں والے پاؤں اس کی پشت پر لگا تھا۔ وہ اپنی کمر کو مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اف ہوا میں ٹانگ چلائی اور تجھے صاحب سیدھا کرے گا۔ میں جا کے صاحب کو بول رہا ہوں کہ پٹھان کی غیرت جاگی ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا کہ اس سے مارنے سے پہلے ہی باہر لپکا تھا۔ جا، تیرے صاحب سے میں نہیں ڈرتا۔ تیرے صاحب سے کیا، میں اپنے باپ کو چھوڑ کر میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ بتا دیں اپنے صاحب کو۔ کرمو پرنے کو ہلاتا اپنی اتنی آواز میں بولا کہ کوئی سن نہ سکے۔ رکو میں صاحب کو بتاتا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز سن کر اسے پھر سے دھمکی دی گئی تھی۔ اور تسی سانو یاد کیتا تے اسی حاضر۔ کرمو بھاگتا ہوا گارڈ سے پہلے عرفان دورانی تک پہنچا تھا اور جلدی سے اپنی مادری زبان میں بات کی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے رکھا ہے یا صرف کھانے اور سونے کے لیے رکھا ہے؟ آرام خور انسان، مال سے تم مجھے واپس لے کے آئے ہو، ادھر سے نکلنا چاہتے ہو شاید۔ عرفان دورانی اس کو دیکھ کر اپنا غصہ باہر نکالا تھا۔ او نہیں صاحب جی، ہم تو آپ کو دیکھتا رہا پر ہم کو آپ نظر نہیں آئے۔ آپ اتنی بری بلا کے اندر چلے گئے، ہم سمجھا وہ بلا آپ کو کھا گئی ہے۔ کرمو نے مال کو بلا سمجھ کے وضاحت دی تھی۔ صاحب جی، یہ بال آپ کا ہوا میں اڑا ہے کیا؟ میری موری تو کہتی تھی کہ میں نے یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کیا، مجھے لگتا ہے آپ کا بال بھی ہوا لے گئی ہے۔ صاحب جی، تسی تے اتنے اچھے بندے ہو، گنج تھانوں سونی نہیں لگدی ہے۔ شٹ اپ جاہل انسان، مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آؤ۔ عرفان دورانی اس کو ڈفر پڑھ کر چیخ اٹھا تھا اور اپنی گن پہ ہاتھ رکھ کے سر کو دبوچا تھا۔ اور صاحب خیر نال سر زخمی ہو جا سی تساں تے بال ہی نہیں۔ کرمو اس کو ایسا کرتے دیکھ کر بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نکلو ادھر سے، نہیں تو دھکے مار کے نکلواؤں گا۔ اس کی پھر سے بات سن کر عرفان دورانی کو سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ سر جی پریشان نہ ہو، شانت رہو، تسی جہاز تے نہیں جانا، چلو ہم آپ کو چھوڑ کے آتا ہے۔ کرمو اس کو خود پہ دھاڑتے دیکھ کر اردو پنجابی میں اس کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور چابیاں اپنی جیب سے نکالی تھی۔ جاہل انسان، عرفان دورانی نارمل ہو کر پھر بڑبڑایا گاڑی میں بیٹھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ سنو، تم نے میرا فون تو نہیں دیکھا؟ عرفان دورانی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تحکم سے بولا تھا۔ جی سر جی، تو سانو چوٹ تے نہیں لگی، پھر کتھے خون نکلیا تساں دا؟ کرمو نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے فکر مندی سے کہا تھا۔ بٹ جاہل انسان، اپنے کام سے کام رکھو، اب مجھے مخاطب مت کرنا، یہ نہ گاڑی سے پھینک دوں۔ وہ اس کی بات سنتا دانت بھیجتا ہوا بولا تھا۔ فی الحال گاڑی ہم چلا رہا ہے، تسی اپنا خیال کرو، میرا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ روشنال اٹھے، کھانا کھا لیں۔ دو تین دفعہ اسے پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس نے ہلایا بھی لیکن وہ نہیں ہلا تھا۔ وقت کی تاخیر کیے بغیر روشنال نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور کان اس کے سینے پر رکھے تھے تاکہ اس دل کی دھڑکنیں چیک کر سکے۔ اس کی سانسیں چلتی نہ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ وہ پھر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپانے لگی تھی مگر بے سود۔ اس مضبوط شخص کو ایسے دیکھ کر وہ پھر سے کانپنے لگی۔ وہ شخص تو اب اس کی دھڑکنوں کا بھی مالک بن چکا تھا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرانے لگی تھی۔ فون اس کا دیکھا جو بیڈ پہ پڑا ہوا تھا اور پر لاک تھا۔ اس نے اس کے فنگر پرنٹس لگا کر چیک کیا، کھل گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے فرقان کا نمبر ڈھونڈا اور ڈائل کیا۔ ہیلو بھائی، روشنال کی طبیعت خراب ہے، میں نے ان کو اٹھا رہی ہوں لیکن وہ اٹھ نہیں رہے، نہ ہی بات کر رہے ہیں نہ جواب دے رہے ہیں، آپ بھابی کو لے کر آ جائیں۔ وہ دو تین کال ملانے کے بعد جب فرقان نے کال اٹھائی تو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تھی۔ اچھا چھوٹی، آپ رو مت، میں بس پہنچ رہا ہوں، میں ڈاکٹر کو لے کے آتا ہوں۔ فرقان نے اس کی گھبراتی ہوئی آواز سنی جو رو رہی تھی تو اس کو دلاسا دیا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ روشنال اٹھے نا پلیز، اس کے سینے سے لگ کر شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی چلتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ جس کی سانسیں چل رہی تھیں، اس کی چلتی سانسوں نے اسے زندگی کی نوید سنائی تھی لیکن اس کا رسپانس نہ پا کر پھر سے اس کو پکارا تھا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی تو اس نے دروازہ کھولا تو فرقان ڈاکٹر کو لے کے آیا پر ساتھ کنزا نہیں تھی۔
بھائی وہ اس کو دیکھ کر رو پڑی تھی. کچھ نہیں ہوگا. جب بھائی کو پکارا ہے وہ سالے صاحب کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. نہیں نا. جبکہ فرقان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر عقیدت سے اسے تاکید چاہی تھی. نہیں. وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹا اور ڈاکٹر کو اندر آنے کا کہا تھا. ڈاکٹر اندر آیا تھا. وہ پیچھے پیچھے چل دیا تھا. روشنال میرے جگر اٹھ جا. فرقان کمرے میں آیا تو اسے پکارا مگر وہ نہ ہلا. فرقان نے پانی کا گلاس بیڈ سے اٹھایا اور اس کے منہ پر چھڑکا تھا جس سے اس کو ہوش تو آیا تھا پر وہ پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا. بی پی لو ہے ان کا اس لیے ایسی کنڈیشن ہوئی ہے. بہت زیادہ سٹریس اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہوئی ہے. ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے. بس پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کے پلائیں یا لیموں کا پانی پلائیں. یہ نارمل ہو جائیں گے. اور یہ کچھ پین کلر ہے ان کو کھانے کے بعد دے دیجیے گا. ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرتا پیشہ ورانہ الفاظ میں بولا تھا. فرقان ڈاکٹر کو لے کر دروازے تک چھوڑنے آیا اور وہ کچن میں آئی. لیموں کو تھوڑے سے پانی میں نچوڑ لیا تھا. بھائی یہ ان کو پلا دیجیے گا. واپس آتے فرقان کو دیکھ کر دوپٹہ سیٹ کیا اور اسے گلاس پکڑایا تھا. ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں. آپ بس پریشان نہ ہوں. لٹل سسٹر اور روشنال کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا تیار کر لیں. میں اس کو کھلا کے جاؤں گا. وہ اس کے ہاتھ سے پانی لیتا ہوا مدم سے لہجے میں بولا تھا. جی ٹھیک ہے. اس نے اس بات میں سر لایا. وہ روم میں چلا گیا. روشنال کچن میں آئی اور اس کے لیے دلیا بنانے لگی. اسے شکر ہے کہ ہر چیز کیبنٹ میں میسر تھی. اس کی خراب طبیعت کے باعث اس کی عشاء کی نماز بھی نکل گئی تھی. وہ تو شکر ہے کہ کھانے کا پوچھ تھی اس کے پاس چلی گئی ورنہ وہ ساری رات ایسے ہی رہتا. یہ سوچ کر اس کی روح کانپ گئی تھی. وہ آگے کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی. دلیا بنا کر پھر سے کمرے میں چلی آئی تھی. روم کا لاک نیم کھلا دیکھ کر اس نے ناک کرنا مناسب سمجھا. فرقان کی اجازت پاتے ہی اندر آئی تو اس ستمگار کو دیکھ کر اسے سکون آیا تھا کیونکہ وہ لیٹا ہوا تھا جبکہ اس کا ہاتھ پکڑے فرقان اس کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا. اس کو ٹھیک دیکھ کر اشنال کے دل میں پھر سکون اترا تھا. وہ تکیوں کے سہارے بیٹھی روشنال کی کسی بات پر مسکرایا تھا. ادھر دے بھابھی میں اس کو کھلاؤں. یہ ڈفر تو میری ایک بات بھی سنتا. خواہ مخواہ آپ کو بھی پریشان کر رکھا ہے اس نے. فرقان نے اشنال کو دیکھ کر دلیا لینے کی خاطر ہاتھ بڑھایا تھا اور اس سے دلیا لے لیا اور اسے کھلانے لگا. جاؤ بھائی کے لیے چائے لے کے. اور اشنال نے اسے کھڑے دیکھا تھا. روکھے سے لہجے میں کہا تھا. جی. اس کی گمبھیر اور روڑ سا لہجہ سنتی اشنال ایک ہی لفظ کہہ سکی تھی. اشنال اس کی سرخ سوجی آنکھیں دیکھ کر بے چین ہوا تھا لیکن لہجہ اپنا تلخ رکھنے سے وہ خود کو روک نہیں سکا تھا. نہیں سسٹر میں چائے نہیں پی رہا. پھر کبھی آؤں گا. فرقان نے یہ کہہ کر سہولت سے انکار کیا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنی چھوٹی سی بہن کو کسی بھی تردد میں ڈالے. بھابھی خاک تو جچائے گی جب کیسے زہریلے ڈراکولی کی طرح میری معصوم بہن کو ڈرائے گا. وہ تو پھر پرچھائی سے نفرت ہی کریں گی نا. فرقان کہتے کہتے رک گیا تھا. تیری بہن سے پہلے وہ میری بیوی ہے. بڑا آیا بہن کا بھائی. روشنال نے ہنستے ہوئے کہا تھا. اللہ ایسے خوش رہے. تیری بیوی سدا سہاگن رہے. فرقان نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر شریلا لہجے میں کہا تھا. چل جگر کھا تجھے طاقت آئے. میری بہن تو تیری حالت دیکھ کر مرنے والی ہو گئی تھی. مجھے کال کی جب انہوں نے مجھے رو رو کر بتایا کہ تو میرے سامنے ہوتا بس میں بیماری میں ہی منہ توڑ دوں. فضول میں اس ننھی جان کو تو نے تنگ کیا. تو کہتا تھا بھابھی تجھے پسند نہیں کرتی. بکواس کرتا ہے تو. اگر وہ تجھے پسند نہیں کرتی تو انگاروں پہ نہ لوٹ رہی ہوتی. فرقان نے اسے اچھا بلا لتاڑا تھا. وہ اس کے پاس وہ ساتھ کھلاتا رہا اور اس کی مذاق چلتی رہی تھی. فرقان چلا گیا تھا. اس کو گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا. وہ پہلے تو دیکھتی رہی کہ روشنال نے اسے خود بلایا گا تو وہ جائے گی. ایسے نہیں لیکن اس کی طبیعت خراب ہونے کے خدشے سے وہ اندر آئی تھی. ڈاکٹر کی پین کلر بھی ساتھ اسے دے گئی. ادھر بیٹھو. روشنال جس نے اس کو اندر آتے دیکھا تھا اسے پکارا تھا. اشنال اس کو رسپانس کیا دیتی. اس کی بھاری سخت آواز سن کر وہ سوچنے لگی اب ایسی کیا خطا ہوئی ہے جو وہ پھر سے ایسے ہی بے رحم اور سخت بنا ہوا. تو وہ سوچنے لگی کہ وہ سنگ دل کیوں اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دے رہا ہے جو اس نے کیا ہی نہیں. وہ پتھر دل شخص کیوں نہیں موم ہو رہا. کیا بکواس کیا میں نے. اس کو سوچتے دیکھ کر اور رسپانس نہ پاتا دیکھ کر وہ جھنجلا ہی گیا تھا. جی بولے. جب اس کی پرتپش نظروں سے وہ گھبرا رہی تھی. اس کی گہری براؤن آنکھوں کو اپنے پورے وجود پر گردش کرتے دیکھ کر وہ جی جان سے کانپی تھی. بیٹھو. وہ شخص اپنے پاس اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا. اس کی آنکھ سنتی وہ اس کے پاؤں کے قریب تھوڑی سی جگہ پر بیٹھ گئی تھی. ادھر نہیں. ادھر بیٹھو اور سر دباؤ میرا. اس کی سر نگاہیں اس کے نازک سراپے ہی تھی. ویسے اپنے پاس اشارہ کرتے ہوئے پھر سے بولا تھا. جی. وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور اس منتخب کردہ جگہ پر بیٹھی تھی. کیا کہہ رہا ہوں سر دباؤ میرا. وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتا ہوا بولا جو کہ پہلے ہی کانپ رہے تھے. جی. یہ کہتے ہی وہ اس کے کشادہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا دبانے لگی تھی. کھایا میں نے کچھ نہیں ہے اور ہاتھ تمہارے کام نہیں کر رہے. اس کے ہاتھوں کو آہستہ چلتا دیکھ کر اس کو غصہ آیا تھا. جنال نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھی پر وہ طنز کے تیر بھگو بھگو کے مار رہا تھا. لیکن کچھ دیر اس کی آواز نہ سنی تو اس دشمن جان کی طرف دیکھا
اور دیکھتی رہی۔ اچھا، چپکے پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے میرا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے آنکھیں کھول کر گمبھیر آواز میں کہا تھا، جی میں تو۔ اس کی چمکتی آنکھیں اپنے اوپر جمے دیکھ کر وہ جلدی سے ہاتھ ہٹا گئی تھی اور گھبراہٹ سے منہ سے کچھ نکل ہی نہ سکا۔ فرقان کو اتنی رات کو کیوں فون کیا، اس کو کیوں پریشان کیا تھا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتا وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ چمک غائب تھی، صرف اور صرف سر پان تھا اور اس کی نگاہوں میں وہ آپ مجھے سن نہیں رہے تھے تو میں نے بھائی کو کال کی تھی۔ مجھے لگا اس کے بازوؤں کے سخت پکڑنے پر وہ کانپنے لگا، ڈرتے ہوئے بول گئی۔ کیا لگا کہ مر گیا ہوں میں؟ وہ اتنا اونچا گرایا کہ 2-3 منٹ اس کی آواز نے اس خاموش کمرے میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ پلیز آپ ایسا نہ کہیں، میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا، بلکہ مجھے تو ایسا لگا میں گر جاؤں گی۔ وہ اس کی آواز سے سہم کر بولی، ہرنی جیسی نشیلی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تم مجھ جیسے ستمگر سے چھٹکارا مل جاتا، اور مجھے علم ہے کہ میری حالت دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہوگی، کیونکہ تمہارے اوپر تو ظلم کرتا ہوں میں۔ اس کو اپنی طرف کھینچتا، اس کی دیکھتا اب کی بار وہ نرمی سے بولا تھا۔ اشنال کا سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرایا تھا، اس کا نمازی سٹائل دوپٹہ اس کے زبردست کھینچاؤ سے کھل گیا تھا۔ اسے باہر بدلتے موسم اور اس شخص کی بالکل سمجھ نہیں آتی، اس کے بدلتے رنگوں سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ رنگ دے رنگ دے بندے رنگ دے بندے ویکھے، میں ایک بندے وچ ہزار رنگ ویکھے نے۔ بتاؤ تمہیں میری خراب حالت دیکھ کر تمہیں تو خوشی ہوئی ہوگی نا، مطلب مر رہا ہے، جان چھوٹ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب مجھے سانس نہیں آ رہی تھی تو اس وقت تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی، تم اپنی جگہ بھی ٹھیک ہی ہوگی۔ ویسے بھی میں تم پہ بلا وجہ پابندیاں لگاتا ہوں، قید کر کے رکھتا ہوں، مارتا ہوں، باندھ کے جاتا ہوں۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں اپنی نگاہیں ڈال کے سر لہجے میں بولا تھا، جبکہ ایک بندہ آپ کے سامنے بے جان پڑا ہو، سانس نہ لے پا رہا ہو، تو آپ خود بتائیں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بتائیں نا، جب آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو سانس نہیں آ رہی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضاحت دیں۔ میں تو آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے جب خود مجھے یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ اس کے بڑھتے سوالوں اور اس کے بدلتے لہجے سے اس کے اوپر جھکے جھکے بیٹھے تھک گئی اور تنگ کر بولی تھی، تمہیں مجھے اپنی سانسیں دینی چاہیے تھی، مجھے انہیل کرنا چاہیے تھا، تب تو مجھے پتا ہوتا کہ تم میری رکتی سانسوں کی کمی کو پورا کرنے آئی ہو۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دیتا اس کی طرف دیکھ کر جس کے بال اس کے اوپر بکھرے ہوئے تھے۔ آپ پلیز چھوڑیں مجھے۔ وہ سنجیدہ لہجے شخص سے یہ سوال سننے کی ہمت نہیں رکھ سکی، اس کے سوال کا جواب سنتے اس کے جسم کا خون اس کے چہرے پر چمٹ آیا تھا۔ وہ ایسے بے باک جواب کی توقع اس شخص سے نہ رکھ سکتی تھی، اس کا دل کیا خود کو اس کی نظروں سے اوجھل کر لے، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا محرم ہوں، تم تو ایسے نظریں چرا رہی ہو اور بچنے کی کوشش کر رہی ہو جیسے میں کوئی لوفر ہوں۔ اشنال، وقت محرم کی سنگت میں مت گھبراؤ، میں اتنی دیر بے ہوش پڑا رہا اور تم اپنے روم میں جا کر مزے کرتی رہی۔ اس کے سرخ چہرے اور اس کی جھکی نگاہیں دیکھ کر اشنال نے پھر طنز مارا تھا۔ اس کی سوئی وہیں پہ اٹکی تھی، جب تک وہ اشنال باغ سے تفتیش نہ کر لیتا تب تک اس کی پچھلی رات سے جلتے دل کو قرار نہیں آنا تھا۔ میں روم میں آئی تھی، آپ کو پکارا، پر آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے کان لگا کر چیک کیا تھا کہ آپ کو سانس آ رہی ہے یا نہیں، آپ کی سانسیں نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے فرقان بھائی کو کال کی تھی۔ وہ اس کے سینے پر دیکھتی وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، کیسے سانس چیک کی تھی؟ اس کا شرمندہ اور سرخ چہرہ دیکھ کر، اس کا لہجہ دیکھ کر اسے پوچھا تھا، اور اس کا رویہ انوسار تھا۔ ادھر سر رکھے، آپ کے دل پر۔ اس نے گھبراہٹ سے اس کے سینے پر رکھا تھا۔ سبحان اللہ محترمہ، دائیں طرف کون سا دل ہوتا ہے؟ اللہ نے عقل کا کھانا کہاں رکھا ہے تمہارا؟ اس کے گھبرائے چہرے کو پھر سے دیکھا، اس کے مچلتے آنسو پلکوں کی بال پہ جمع ہوئے تھے۔ جی وہ اس کی بات سن وہ اپنی نظریں نہ چرا سکتی۔ اے اللہ، تبھی میں کہوں انہیں سانس نہیں آ رہی۔ اے اللہ جی، گھبراہٹ میں میرے اس دماغ کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب بادل گرجے تھے اور اس کی گرفت پہ وہ مچلی تھی۔ یہ صرف جی کہنے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا، اور کوئی گولڈ میڈل تو نہیں لیا اس کے بعد جی کہنے؟ اس کی گنی منہ سے تلے بھی رب مسکرا اٹھے تھے۔ وہ اس کے سر کو اٹھاتا اس کی سوجی جھکی پلکوں پر لاب رکھا تھا، جبکہ اشنال کی سانس مندم ہونے لگی تھی، اس کی لمس اور وہ کانپنے لگی تھی۔ جو شاباش، اپنے روم میں جاؤ، صبح کالج نہیں جانا؟ اس کے سراپے کے دلکش خدوخال سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ وہ پھر بے اختیاری کے لبوں میں آگے ایسی حرکت سرزد نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا اس کے سامنے بیٹھی اس کی یہ معصوم بیوی اس کی شدت سہ نہیں پائے گی، جبکہ اس کے اوپر جھکی اشنال چاہتی تھی کہ وہ آج ادھر ہی سو جائے، کیونکہ باہر بادل گرج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کوئی شخص بادل گرجنے سے بھی کتنا پرسکون ہے۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف پہلے تو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ روشنال اس کی اٹھتی رنگت اور کانپتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں ادھر ہی رک جاتی ہوں، صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی کہ یہ شخص اس کی آنکھوں کا جھوٹ نہ پکڑ لے۔
نہیں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، شاباش جاؤ تم۔ تکیے پر گال ٹکائے وہ اس کی حالت کا نوٹس تو لے رہا تھا جو مڑی تھی جانے کے لیے، وہ پیچھے سے اس کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا دوپٹہ کندھے پر اب جھول رہا تھا اور اس کی کمر پر بکھرے سیاہ بالوں نے اس کی نازک کمر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں روئی کی طرح ملائم لگی تھی۔ وہ روشنال کی کافی توجہ اور اہمیت میں پلی تھی۔ روشنال نے اسے موم کی گڑیا کی طرح پالا تھا اور اس کو احتیاط سے پالا تھا۔ اب بھی ایک قسم کا چھوٹی بچی سمجھ کر پال رہا تھا۔ بے شک وہ سخت بن جاتا تھا، پہلے وہ اسے نرمی سے بات کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا وہ بیگانی شے ہے، لیکن جب رشتہ بدلا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا۔ وہ اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب اپنی شے سمجھ کر خیال رکھتا تھا۔ اس کا پیار کرنے کا طریقہ وہی تھا، بس اب لہجہ بدل گیا تھا۔ اب وہ اس سے سختی سے بات کرتا تھا، اس کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کا خیال تو رکھتا تھا، لیکن پتھر دل انسان مان کر۔ بات سنیں بادل گرج رہے ہیں، اگر آپ کو ان کی آواز سے الجھن ہو رہی ہے یا خوف آ رہا ہے تو میں ادھر ہی سو جاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر مڑی، لیکن اس کی ڈارک براؤن آنکھیں خود پر ٹکے دے کر اپنی سانسیں روکے اس کا جواب سننے کی منتظر ہوئی تھی۔ نہیں تم جاؤ، دروازہ بند کر جانا، مجھے کوئی الجھن کوئی خوف نہیں ہے، وہ صاف لفظوں میں کہہ گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ڈر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کو خوف دیکھ لیا تھا، پر اسے جاتا ہوا دیکھ لینا تھا۔ جب وہ آرام سے نکلی، مدھم رفتار سے اپنے کمرے میں آئی تھی، دوپٹہ اتارا اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں دے کر وہ بیڈ پہ آ کر لیٹی تھی۔ جب پھر سے بادل کر دیے تھے، وہ تکیوں کو بھینچتی تھی، زور سے مٹھیوں میں کلمے کا ورد کرنے لگی تھی۔ کیا ہے صفاک انسان، تھوڑی سی جگہ اپنے روم میں دیتے، میں تو اپنی رات امن سے گزار لیتی، پر قسم سے بندے کو اتنا بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ تمہیں میرا خیال نہیں ہے، خود تو جیسے پلکوں پہ بٹھا کے رکھا ہے، ظالم انسان۔ وہ بادلوں کی آواز پہ سے سنتی غصے اور بے بسی سے لیٹی تھی۔ خود تو بڑا کہہ رہے تھے، میں رمام، اب تو ایسے مجھے بھیجو جیسے میں ان کے چاچا کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ غصے میں آتی تو نہیں، دیکھتی کہ کیا بول رہی ہے۔ وہ ایسے ہی خود سے باتیں کرتی تھی۔ وہ ایسے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ جب لائٹ چلی گئی تو وہ چیخ بھی نہ سکی۔ لائٹ جاتے ہی وہ ڈر کر کمبل لپیٹ گئی تھی۔ وہ اس شخص کے پاس جانا چاہتی تھی، پر ڈر کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ روشنال اس کو بھیج کر وہ لیپ ٹاپ کھول کر اسائنمنٹ کرنے لگا۔ جب لائٹ جانے سے اس کے ساتھ کمرے میں لیٹی اشنال کا خیال آتا، اسے پتا تھا بادلوں کے گرجنے سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا تھا کہ کہیں وہ خود کو کسی چیز میں بند نہ کر لے۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا اور اس کا روم بند تو تھا، لیکن لاک نہیں تھا۔ جب فون کی ہلکی سی لائٹ آن کی اور اس کے بیڈ کے قریب اس کے بیڈ پہ بیٹھا تھا اشنال، وہ کمبل میں لپٹی گٹھلی سی بنی پڑی تھی۔ جیسے اس کی آواز سنی، کمبل ہٹاتی شدت سے روتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف، اس نے اسے بلایا، لیکن اس کی پشت پہ ہاتھ باندھے وہ تو جیسے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشنال سیدھی ہو کے بیٹھا، وہ جو ٹانگیں بھی اس کی گود میں گھسا رہی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ کر وہ تھوڑا سا سختی سے بولا تاکہ وہ ہٹ جائے۔ نہیں، وہ اس کے سینے پر ہی سر رکھ کے نفی سے سر لایا تھا۔ جوڑے سے سلکی بال پھسل کر نیچے گرے تھے۔ وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی اور اس کی گردن میں سر دیا تھا۔ روشنال اب پچھتا رہا تھا کہ وہ ویسے ہی اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اپنے جذبوں کی آواز سے گھبرا کر اس کو پکارا تھا، نہیں نہیں، مجھے خود سے دور مت کریں۔ وہ اس کی گردن میں سر دیے ہی بولی تھی، جب روشنال کو اس کے لب اپنی گردن پہ ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس کو اپنے قریب دیکھ کر وہ اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا، جبکہ روشنال کی جان پہ اب بنی تھی۔ وہ اسے مزید اپنے قریب رکھ گیا تھا اور اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا وقت آخرت آ گیا۔ وہ کام کر اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بھیج گئی تھی، اسے کانوں میں گمبھیر سا بولا تھا اور اس کو اپنے سے علحدہ کیا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، وہ یہ کہہ کر پھر سے چپکی تھی۔ اٹھو، 1 منٹ کے اندر اٹھو۔ وہ اس کے بار بار ڈرنے سے کوفت میں آیا تھا اور کچھ اس کے بدلتے لہجے کا سبب اس کی سابقہ رات سنائی گئی باتیں نہیں تھیں۔ وہ بیڈ سے اترا اور اسے کھینچ کے اتارا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسے اس کے اتنے زبردست حملے کے لیے تیار نہیں تھی اور اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ تمہارا یہ ڈر ختم کرنے۔ وہ پیچھے مڑا تھا اور اپنی ڈارک براؤن نظریں اس پر گاڑ کے بولا تھا، جو ناسمجھی اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتا رہا جس کی ہلنی جیسی آنکھوں کا خوف ایک جان اب آتا۔ وہ اسے پھر سے کھینچتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بال کمر پہ لہرا رہے تھے، دوپٹہ وہیں رہ گیا تھا۔ یہ چھوڑے مجھے، میں نے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے نہیں ڈر لگ رہا ہے۔ اس کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ التجا ہوتی بولی تھی، خاموش، ایک لفظ نہیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا احساسات سے عاری لہجے میں بولا اور چھت کا ڈور کھولتا ہوا اسے تیز بوندوں کے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بادلوں کو گرجتا دیکھ اس ظالم شخص کو دیکھنے لگی جو اسے بارش میں کھڑا کر کے پرسکون سا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔
تمہارے ڈر کو کھڑا کر رہا ہوں۔ اشنال بخت اب میری پناہوں میں مت گھسنا، میں تمہیں اتنا سخت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑی، تم اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں کسی دوسرے کے سہارے کی محتاج نہ ہو۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سر سے لہجے میں بولا تھا، میں تو ایسی ہی ہو جاؤں گی، پھر مجھے ایسے دیکھ کر پچھتائیں گے بہت۔ وہ کانپتے لبوں سے بادلوں کی گرج سے خوفزدہ ہوتی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی، مجھے پچھتانا منظور ہے بیگم۔ وہ اسی احساسات سے آری لہجہ اس کی طرف جھکتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، آپ روئیں گے بھی؟ وہ روتے ہوئے پھر سے بولی تھی، رو لوں گا۔ اور وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، آپ مجھے ڈھونڈا کریں گے پر میں نہیں ملوں گی۔ وہ آپ کی بات سسکیوں سے بولی تھی اور اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میرے علاوہ تمہارا کون ہے جہاں تم جاؤ گی؟ اب کی بار اس کا مذاق اڑایا تھا، میرا اللہ ہے نا، میں اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں گی۔ وہ اس پہ اثر نہ ہوتے دیکھ دیکھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی، چلو نیچے۔ اس کے اس جواب سے روشنال کا سینہ پھٹ پتھر دل ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا، وہ اسے اپنا ایسا پتہ بتا کے جو مضبوط اور مستقل تھا، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھا، بس یہی کہہ سکا تھا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک صبح نہیں ہوگی، آپ چلے جائیں، میرا ڈر جب ختم ہو جائے گا میں نیچے آ جاؤں گی، مجھے اس خوفناک رات میں رہنے دیں، آپ جائیں سو جائیں۔ اس نے روتے ہوئے ضد کی تھی، وہ اس کے منہ پہ تو بڑی شیرنی بن رہی تھی لیکن اندر ہی اندر اس کا ننھا سا دل سہم رہا تھا، اس کی یہ وحشت زدہ موسم بھی رلا رہا تھا اور اپنے سامنے کھڑا یہ وحشت ناک بندہ بھی اس کا ننھا سا دل دھڑکا رہا تھا۔ روشنال کے لہجے کو دھیما پڑتے دیکھ کر شیرنی ہوئی تھی لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں بادل یا کسی کی آواز سنائی نہ دے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اس کے دوپٹے سے بغیر وجود سے نظریں چراتا سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا تھا، نہیں جاؤں گی اب۔ وہ مزید ضدی ہوئی تھی، چلو۔ اسے بازو سے جکڑتے ہوئے اسے گھسیٹتا ہوا چھت سے نیچے لے جانے لگا۔ چھت کا ڈور بند کیا، اس کی گرفت اس کے بازوؤں میں ایسے ہی تھی۔ وہ فون کی لائٹ آن کی تاکہ نیچے لے جا سکے۔ کہیں نہیں جاؤں گی ماما، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کے ہاتھ چھڑاتی پہلی سیڑھی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اٹھو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑتا اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اسے ایسے پکڑ رہا تھا جیسے چھوٹے سے بچے کو ماں ڈانٹتی ہے اور منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اسے مناتی رہتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ اٹھو۔ وہ آپ کے موبائل کی لائٹ اس کی طرف کرتا بولا تھا، آپ چلے جائیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ تو جیسے اس کی ایک نرم لہجے سے ضدی ہوئی تھی، پھر اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر اسے تو ضد میں اپنے اولیے کا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ وہ ایسی تھی اور ابھی بھی یہی ہوا، وہ اپنے دوپٹے سے بے پرواہ وجود سے بے نیاز تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اشنال اٹھ جاؤ، میری دی کی قیامت سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کی نمکین کٹوری چھلکاتے آنکھ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اب کی بار اس کی بے باک نگاہیں اس کے گیلے سراپے پہ رقص کرنے لگی تھیں۔ نہیں اٹھوں گی، آپ ضد کے پکے ہیں تو میں بھی آپ سے چار رات آگے ہوں۔ اب جائیں، یہاں میری قبر بھی بنا دیں، آج میں نے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ وہ روتے ہوئے فاصلے پہ ہوئی تھی۔ یہی روشنال کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کی نظریں اس کے گلے سراپے پہ نگاہیں ایسی ٹکی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی نظریں بے قراری سے اس کے وجود کا طواف کرنے لگی تھیں۔ اس کی نظریں اشنال کی لال آنکھوں اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو بے صبری سے چھونے لگی تھی۔ یہی کوئی ایسی آندھی تھی جو روشنال کی نظروں کی زد میں آ کر اس کے پتھر دل کی سلطنت کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی۔ روشنال کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر اس نے جلیل مانک پوری کی یہ غزل گردش کی تھی، جبکہ اشنال اس کی بے باک نظریں اپنے شریر پر گردش کرتے دیکھ کر جی جان سے کانپی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ وہ اسے نظریں چرا گئی تھی، اس کی نظروں کے ساتھ اس کا سر بھی جھکا تھا۔ ادھر اس کا حلیہ روشنال کا ضبط ٹوٹ گیا تھا اور اس کا جھکتا سر دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور مدہوش ہوتے لب اس کے لبوں پر آ گیا تھا۔ وہ اس کے انداز میں شدت آئی تھی۔ ادھر روشنال کے وجود میں ایک برقی لہر دوڑی تھی، یعنی آج وہ شخص اس کی سانسوں پہ بھی قبضہ کر گیا تھا۔ وہ اپنی پوری شخصیت اور مکمل استحقاق بھرے انداز میں اپنا آپ وصول کر رہا تھا، اتنی شدت اور جنونیت سے کہ اشنال وقت کی اپنی سانس ہی ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی کہ کیوں ضد کی، اپنی ضد کا انجام اسے مل گیا تھا۔ وہ شخص آج اس کی سانسوں سے آ گیا تھا۔ وہ رونے لگی جب اس کی تھوڑی سی ہلکی گرفت دیکھ کر اپنی سانسوں کو متوازن کرتی اسے پیچھے دیکھ کر اندھا دھند بھاگی تھی، جبکہ پیچھے روشنال کو اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ وہ روتے روتے کمرے میں آئی اور واش روم میں گھسی تھی اور اگڑ کر لب صاف کرنے لگی۔ اسے اس کا یہ دیا گیا پیار نہیں لگا بلکہ ایک ضد سی لگی تھی۔ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ وہ اپنی ذات کی تذلیل کے لیے رو رہی تھی، یعنی جب چاہے اسے حق وصول کر لیتا اور جب اسے دھتکار دیتا۔ وہ اتنی بے حرمہ تھی کیا، اس سے پیار اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی دوگلی شخصیت سے تھک کر فیصلہ اور خود سے عزم کرتی اٹھ کر دوسرا لباس تبدیل کیا تھا۔ مہارانی صاحبہ اٹھ کے کام کرو، میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں جو ہر وقت کام کروں، ثمینہ بیگم اسے اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔
آپ نے مجھے قید کیا ہوا ہے اس کمرے میں، کیا یہ بات بھول گئی ہیں آپ؟ وہ تب کے بولی تھی، جو تمہاری حرکتیں تھیں نا، وہ تمہارے تایا ابو اور تمہاری خالہ کو پتہ چل گئی ہیں۔ وہ روز مجھے باتوں میں جتلاتی ہیں کہ تم نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ سمینہ بیگم کا سب کا رویہ اسے بتایا تھا، جس نے اسے ایک قسم کا انہیں کمرے میں قید کر رکھا، اور جب اسنال کو پتہ لگا کہ وہ طلاق تو تمہارے منہ پر مارے گا، سمینہ بیگم خدشے کے ساتھ بولی، تو کیا آپ اسے بتائیں گی؟ اسنال کا سوچ کر ڈری تھی، ورنہ ماں سے جواب طلب کرنے لگی، اور ماں سے جواب طلب کرنے لگی، تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، میں نہیں، اس کی ماں بتائے گی اسے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے، اب بیچ میں مجھے مورد الزام مت ٹھہراؤ۔ خالہ جان نے آپ سے خود کہا ہے وہ اسنال اور آغا جان کو بتائیں گی، پلیز۔ مام کی باتیں سن کر ران سی ہوتی بولی تھی، تمہاری خالہ جان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ اب کچھ نہ کچھ کریں گی، کیونکہ اس کے دل میں اشنال کے لیے ہمدردیاں جاگ رہی ہیں۔ میری بہن ہو کر وہ ہر وقت اس کلموئی کی باتیں کر کے میرا دل جلاتی رہتی ہے۔ وہ کلموئی تو بڑی نصیب والی نکلی، اس دن تو نہیں تھی، لیکن کیسے وہ اس کی سائڈ لے رہا تھا، جیسے اس کے لیے جان بھی دے دے گا۔ اور تیری خالہ کہہ رہی تھی وہ اشنال اور اشنال کو لے آئیں گی، وہ دل جلائیں کہہ رہی تھی، سچی وہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ کیوں؟ تیرا بھی اس کلموئی کے لیے پیار جاگ رہا ہے، یہاں پھر سے اشنال یاد آ رہا ہے؟ وہ اس کے حق میں بولنے والا تو سمینہ بیگم کو ظاہر لگتا تھا، چاہے پھر وہ سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں نہیں، اس کلموئی مات کہیں، میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے، اس کا معصوم چہرہ مجھے یاد آتا ہے، وہ مجھے یاد آتی ہے، اس پر دیے گئے الزام یاد آتے ہیں۔ میں اس پاک لڑکی پر الزام لگا کر ڈپریشن کی مریض ہو گیا ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھے رو رہی تھی، اور نصیب تو رب تعالیٰ کی ذات لکھتی ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ نے اس کے نصیب اچھے کریں، دنیا جان کی نعمتیں اسے عطا کریں۔ وہ آج اپنے بہن کے پیار میں بو رہی تھی، کیونکہ اب وہ تنہا ہوتی تو اسے اشنال اور اس کا معصوم چہرہ، اس کی مستیاں شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، لیکن اب اس کی بہن کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آخر ہے تو اپنے باپ کی بیٹی، جتنا بھی پیار کروں سانپ کی طرح ڈسے گی تو صحیح۔ نہیں نہ، وہ یہ کہتی اس کو کوستی نکل گئی تھی، جب منال پیچھے تکیے سے ٹیک لگا گئی اور سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے معاف کریں گے۔ اسے پتہ تھا جب اللہ کے بندے اس سے خفا تھے تو وہ رب بھی اس سے خفا تھا، کیونکہ وہ رب جب ناراض ہوتا ہے تو کسی کو زندہ زمین میں نہیں گاڑتا اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا، وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کرتا ہے، کیونکہ یہ عذابوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ وہ میگزین پڑھ رہی تھی جب یہ باتیں اس کے سامنے آئی تھی، وہ کام کر رہ گئی تھی اور کتنی دیر ہل نہ سکی۔ جب دماغ سوچنے کے قابل ہوا تو اٹھ کر وضو کیا تھا، اور اتنا اسے خوف محسوس ہوا وہ مصلے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نماز پڑھ کر آئی تو اسے اپنا چہرہ اتنا پرنور لگا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ رب کی ایک منٹ کون سی ایسی نوازش ہے، لیکن اس کے ذہن سورۃ الرحمن آئی تھی۔ ترجمہ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہرے سے ظاہر کرتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے، جبکہ وہ اللہ کا کرم اپنے چہرے سے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی جب اسے اس نال کی بھی شدت سے یاد آ رہی تھی، کیونکہ اس کو سمجھنے والا پچھلے 3 دن سے غائب تھا۔ اسے نیند کا ایسا تعویذ دے کر وہ ایسا گیا کہ پھر اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اس کو دل و شدت سے سوچنے لگی تھی۔ وہ آج جلدی اٹھا تھا، نماز ادا کی اور لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا، جب رات کا منظر سامنے آتے ہی اس کو ایک لطیف سے احساس نے چھوا تھا، اس کے گنہرے لبوں نے ایک خوبصورت مسکان نے چھوا تھا، اس کے نشے میں ایسا کھویا کہ اسے کوئی شے یاد نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھا کے اسے اٹھائے تاکہ وہ ناشتہ بنائے، اور دونوں ناشتہ کر کے اپنی اپنی ورک پلیس پہ نکلے، اس لیے وہ اس کے روم میں آیا تھا۔ اشنال اشنال، اس نے پکارا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کہیں ہوتی تو جواب دیتی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے واش روم کا ڈور تو اوپن تھا، لیکن وہ مرنے لگا جب اس کی نظر پنسل کے نیچے کاغذ پر پڑی تھی۔ وہ حیرانگی لیے مڑا تھا اور اٹھا کے پڑھنے لگا، مجھے پتہ ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ غصے میں ہوں گی، میرے جانے سے آپ کا انتقام ادھورا رہ جائے گا، لیکن میں بھی عزت نفس رکھتی ہوں، اپنی بار بار تذلیل نہیں سہ سکتی، معذرت، لیکن میں آپ کو سمجھ نہیں سکی، کیونکہ آپ دوگلی شخصیت والے شخص ہیں۔ میں آپ کو حاکم کہہ کر پچھتائی تھی، لیکن آپ سچ میں حاکم نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ نے مجھے انسانوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں لکھ رہی، کیونکہ آپ پہ کون سے اثر ہونے والے ہیں۔ کوئی لکھنے والا اپنے احساسات سمجھ کر لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس لیے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو قسم ہے کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے، میں جہاں بھی رہوں گا آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کی قسم ہے جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کا واسطہ، مجھے ڈھونڈیے گا مت۔ آپ کی کوئی بھی چیز چرا کے نہیں لے کے جا رہی ہوں، اپنا گھر دیکھ لیجیے گا، ہر چیز آپ کو وہیں پہ نظر آئے گی۔ جو پیسے دیے ہیں وہ میں تکیے کے نیچے رکھ کے جا رہی ہوں۔ رشتے وہاں مکمل ہوتے ہیں جہاں تقدس، احترام اور محبت ہو۔
یہ تو نکاح والے دن طے تھا کہ مجھے آپ سے بچھڑنا تھا۔ اسے آگے اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ آگے شاید روتی رہی تھی۔ آگے کے لفظ مٹے ہوئے تھے اس کے آنسوؤں سے، بس نیچے ہی لکھا ہوا تھا فقط لاوارث، بے حرمہ، بدنصیب، تنہا، اجنال کبیر بخت۔ آخر میں لاوارث لکھا ہوا تھا، جبکہ اس کا خط پڑھ کر وہ لفافہ آدمی پکڑے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ تو کیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ اس کا خط پڑھ کر ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں کو توڑتا اس کی ہلکی بڑی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ وہ واز تبھی بھلا کس کا دے کے گئی تھی؟ اپنا۔ اور وہ کہتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہی۔ ہاں، وہ لے گئی تھی اس کی سب سے قیمتی شے، دل لے گئی تھی۔ وہ اسے اپنا ہی واسطہ دے کر تنہا کر گئی تھی، یعنی کہ وہ اسے ڈھونڈ نہ سکی۔ وہ گھر سے تو کچھ بھی نہیں چرا کے لے گئی تھی، لیکن اس کی جسم سے گوشت کا ٹکڑا تو ساتھ لے گئی تھی، یعنی اس کا دل۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اسے آزاد ہی چھوڑ دے گا۔